یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان عظیم ہے. ہم کیا جو ہے احسان کو ادا کر رہے ہیں؟ ہم کیسے اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے؟ ہم اس مشن کو کہاں تک پہنچا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو لوگوں تک کہاں تک پہنچائیں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اپنے دل کے اندر، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے غور و فکر کریں، ہم کس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ جو اللہ نے ہمیں حیات بخشی ہے، یہ جو اللہ نے ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. ہم اس زندگی کو کہاں لگا رہے؟ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ صرف ایک دن ربیع الاول کے دن نعرے لگانے سے کام ہونے والا نہیں ہے، بلکہ پورا سال جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے محبت کرتے ہیں، اپنی امت سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی پورے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا چاہیے. ہاں، یہ کیسی محبت ہے؟ زبان سے نعرے تو لگ رہے ہیں، ظہر اور فجر کی نماز ضائع ہو رہی ہے، جلوس اور محفلیں جا رہے ہیں، مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں، لوگوں کو بلا بلا کر عرشوں کے اندر ناچنے گانے کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں. نعوذ باللہ. یہ کیسے امت کا دعوے دار ہے اور یہ کیسی امت کا رہنے والا ہے؟ کیا ہمارے نبی نے کبھی ناچ گانے کو پسند فرمایا؟ ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا آقا علیہ السلام کے تعلق سے، موسیقی کے تعلق سے فرمائیے کیا فرمایا گیا؟ آپ فرماتے ہیں، ایک لوگوں کان کھول کے سن لو، تم تو گانے بجانے کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو شیطان ہے، مردود ہے، یہ تو اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہاتھ سے چمچہ اگر چھوٹ جائے، نیچے گرتا ہے، گرنے کی وجہ سے جو آواز آتی ہے چھن چھن، اس آواز سے بھی شیطان خوش ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ شیطان کو اس آواز سے بھی خوش ہونے کا جو ہے روک دینا چاہیے. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، تم تو گانے بجانے کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ جو چیزیں نیچے گر جاتی ہے، اس کی جو آواز آ جاتی ہے، اس کو بھی ناپسند فرماتا ہے. اور یہ جو ہمارا مسلمان ہے، جو بازاروں میں، گلی کوچوں میں، چورستوں پہ، بڑے بڑے میدانوں میں میلاد کے نام پہ نہ جانے کیسے کیسے رقص کی محفلیں سجا رہا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آپ کو اگر جو ہے محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ جو ہے درود و سلام کی محفل سجائیں، آپ اللہ کے گھروں کو روشن بنائیں، اپنے آپ کو مسجدوں میں جمع کر لیں، اپنے آپ کو جو ہے میدانوں میں جمع کریں، وہاں پر تذکرے کریں، وہاں سیرت کے مطابق مطالعہ کریں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس طرح ہم کو حکم دیا گیا اپنے نبی سے محبت کرنے کا، کیا حکم دیا گیا؟ لا یؤمن احدکم، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہے اس وقت تک. صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ، فدا امی و ابی، یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے ہیں، لیکن آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا. پریشان ہو گئے، اسلام لا لیے، اسلام کے لیے قربانیاں پیش کر دی، پھر فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا. تو صحابہ سہم گئے، پریشان ہو گئے، آگے سننے کے شوق میں بیٹھ گئے، ذوق میں جو ہے کان لگانا شروع کر دیے. آگے ہمارے نبی کیا فرمائیں گے؟ کیا کسی کا نام لیں گے؟ یا کسی جماعت کا نام لیں گے؟ کیا کسی قبیلے کا نام لیں گے؟ کیا کسی جو ہے گلی اور کوچے کا نام لیں گے؟ یا کسی خاندان کا نام لیں گے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا گیا حتی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، کہ تم میں سے اس وقت کوئی مومن ہو نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ مجھے اپنا محبوب نہ بنا لے. صحابہ متوجہ ہو گئے، پریشان ہو گئے.
کہ کہیں ہمارا نام نہ آ جائے، لیکن جب آ گیا کہ تم اپنے باپ سے زیادہ اپنے نبی کو چاہنا پڑے گا، تم کو جو ہے اپنے والد سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا پڑے گی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ کیسے پیش کیا، اسی لیے پیش کیا اپنے گھر والوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت، اپنے باپ داداؤں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت، اپنے خاندان والوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت۔ بس یہی محبت تھی جو صحابہ اکرام اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، نبی کے دین کے لیے پیش فرما دیا۔ حتی اکون احب الیہ من والدہ، پھر فرمایا گیا وولدہ، یہاں بات ختم نہیں ہوئی، آگے پھر جو ہے دوسرا اسٹیپ رکھا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باپ سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرے۔ اب آپ بتلائیے، ہماری اولاد کو ذرہ بھی کوئی جو ہے تکلیف ہو جاتی ہے، کتنے بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، جن کا چین ختم ہو جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے بھئی آپ پریشان کیوں ہیں، ہمارے چہرے پہ پریشانی آ جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ بیمار، ہمارے بچے کو فلاں تکلیف ہو گئی، تو فرمایا گیا یہ جو تکلیف اپنے بچوں سے، یہ جو محبت اپنے بچوں سے ہم کرتے ہیں، اس سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے کرنی چاہیے۔ یہ اصل میں محبت کا معیار ہے، یہ اصل میں محبت کا اقرار ہے، یہی محبت اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے۔ لوگوں، تم دنیا کے لیے آج جی رہے ہو، اس دنیا کو میرے نبی نے قدم میں رکھ کر جو ہے چلنا سکھایا، اسی دنیا کو آج تم اپنے آنکھوں پر لگا کر سجائے بیٹھے ہو۔ یہ دنیا تم کو دھوکے کا گھر ہے، تمہارے لیے مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی وقاحت نہیں ہے، اسی دنیا کی محبت میں تم نے آخرت کو بھول دیا ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، پھر فرمایا گیا والناس اجمعین، اس کے بعد بھی تم اپنے دوسرے لوگوں سے جس طرح زیادہ محبت کرتے ہو، اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پڑے گا، وہ جذبہ پیش کرنا پڑے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا اقرار کرنا ہوگا، میرے نبی آپ نے جو فرمایا بس مجھے تسلیم ہے، یہ محبت کا دعویٰ ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے شریعت میں، تو فرمایا گیا کہ بھئی فلاں مسلک میں تو یہ نہیں ہے، چلو اس کو اپنا لیں گے، فلاں مسلک میں اس کی اجازت ہے، اس کو اپنائیں گے۔ بھئی یہ کیا ماجرا ہمارے پاس، ہمارے ماحول میں آج پیدا ہو گیا ہے؟ کسی ایک کے بن کے تو دیکھو، نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ صراط مستقیم ایک راستہ ہم کو ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا، ہم اس پہ کیوں نہیں چلتے؟ ہم ایک راستہ جنت کا بتلا دیا گیا، ہم اس پہ کیوں نہیں چلتے؟ ہم شارٹ کٹ ماننے کے جو ہے رو میں لگے ہوئے ہیں، ہم شارٹ کٹ جو ہے راستہ تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جو جنت کا سیدھا راستہ ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ ایک دن آپ جو ہے نعرے لگا لیں گے، عرش لگا لیں گے، ربینہ باندھ لیں گے، اور جو ہے گلی گلی میں کوشتے پھریں گے، بولتے پھریں گے کہ پتا پتا پھول پھول یا رسول یا رسول۔ یہ نعرے تو اپنی جگہ ہے، ہم اگر کہیں گے تو بھی یہ نعرہ باقی رہے گا، ہم اگر نہیں کہیں گے تو بھی یہ قیامت تک نعرہ رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم کتنا اللہ کے نبی سے محبت سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی جے جو ہے آج ہمارے جو ہے میلاد کے محفلوں میں لوگ لگا رہے ہیں، اس کے اندر نعت پڑھ رہے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی بڑی بڑی آوازوں سے جو ہے روڈوں سے جاتے ہیں۔ اس بات سے آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ کرنے سے آپ کو سچا عاشق رسول کہا جائے گا؟ نہیں میرے محترم بزرگوں، دوست، سچا عاشق رسول تو ایسا نہیں کہلایا جائے گا۔ سچا عاشق رسول تو اس کو کہا جائے گا جس کی فرض تو دور کی بات ہے، ایک نفل بھی قضا نہ ہو۔ سچا عاشق رسول وہ ہے جو فرض نہیں بلکہ جس کی ایک نفل نماز بھی قضا نہ ہو، وہ سچا عاشق رسول۔ سچا عاشق رسول وہ ہے کہ راستے سے اگر جا رہا ہے، پتھر نظر آیا ہے، تکلیف دہ چیز نظر آ رہی ہے، وہ رکتا ہے، اس چیز کو ہٹاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، یہ سچا عاشق رسول ہے۔ عاشق رسول یہ نہیں ہوتا کہ روڈوں پہ ٹھہر کے پورے روڈوں کو جمع کر کے گاڑی والوں کو، آنے جانے والوں کو تکلیفیں دینے والا، یہ سچا عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔
आशिक रसूल तो वो है कि रास्ता देने वाला होता है, रास्ता रोकने वाला नहीं हो। आशिक रसूल खाना खिलाने वाला होता है, खाना छीनने वाला नहीं होता है। आशिक रसूल तो वो होता है किसी की तीमारदारी करने वाला होता है, बीमार बनाने वाला नहीं होता है। आशिक रसूल तो वो होता है जिसके एक हाथ से कोई चीज देने वाला होता है तो दूसरे हाथ को खबर ना होती हो, इसको आशिक रसूल कहा जाता है। आशिक रसूल तो वो होता है जो रातों में जाकर किसी की मदद और नुसरत कर देता है, उसको आशिक रसूल कहा जाता है। आशिक रसूल तो वो है जो माँ बाप को रात में उठकर पैर दबाता है, उसको आशिक रसूल कहा जाता है। आशिक रसूल वो होता है जब कभी अपने भाई से बात करे तो उसका चेहरा चमकता हुआ हंसता हुआ नजर आता है, वो आशिक रसूल। आशिक रसूल वो है जो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता है, वो आशिक रसूल है। आशिक रसूल वो है जो इसका दुश्मन भी सामने आ जाए तो माफ कर देने वाला हो, उसको सच्चा आशिक रसूल कहा जाए। ये क्या दावे लेके हम फिर रहे हैं, खोखले दावे हैं हमारे। आज जो है गली में कूचे में मीडिया के सामने आके सोशल मीडिया पे बड़े बड़े दावे, तो बाज मर्तबा कभी कुछ मैसेजेस मिलते हैं कि भाई एक मौलाना जो है या किसी और के बारे में कहा जाता है कि भाई उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के तज़किरे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तज़किरे बड़े अच्छे अंदाज में जो है लोगों को रुला रुला कर कह के चले जाते हैं, लेकिन जब उनकी इनफरादी जिंदगी का मामला है तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में कहा गया उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु रात में सोते थे तो ईंट पर सर रख के सोते थे। किसी अल्लाह वाले ने अपनी बड़ी महफिल में लच्छेदार धूमधाम तरीके से तकरीर कर दी, और लेकिन जब जा रहे हैं तो बड़ी जो है लैंड क्रूजर में चले जा रहे हैं। तो भाई ये रखना कोई ऐब की बात नहीं है, लेकिन जिंदगी के अंदर भी वो आना चाहिए। जिस तरह हमारे सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, और बाज लोग फौरन ये उलमा के ऊपर उंगलियां उठा देते हैं कि भाई फला आलिम ने ऐसा कहा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे। भाई आपको क्या तकलीफ है जब अल्लाह ताला उनको फिरा रहा है, लोगों के जरिए से बुला रहा है, उनकी जो है दुनिया के अंदर इज्जत तकरीम कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? वो शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुंचाने के लिए आगे आए होंगे, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये मर्तबा और मकाम दिया है। अगर ऐसे ही आप किसी को आईएएस आईपीएस ऑफिसर को अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखेंगे तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि नहीं नहीं बड़ा आदमी है भाई, ये तो जो है इसके लिए जरूरी है ये चीज। और अगर कोई आलिम के लिए कोई बड़ी जो है धूमधाम वाली महफिल और कोई जो है बड़ी गाड़ी पेश कर दी जाए तो लोग फौरन कह देते देखो देखो किसका माल खाया होगा कि किसका जो है काम करा होगा। ये तरीके आज हमारे जहनों में बैठ गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि जो माल और दौलत से अल्लाह ने जिसको नवाजा है, कसम खुदा की वो कभी भी बखालत ना करे, कंजूसी ना करे, अपने ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की वो नेमतों का ज़ुहूर करे, लोगों के सामने बड़ाई के लिए तकब्बुराना अंदाज में पेश ना करे, बल्कि लोगों के सामने बतलाए कि बतलाओ कि देखो अल्लाह ने मुझे माल दौलत से नवाजा है तो मैंने उसकी नेमत का ज़ुहूर भी किया है और अल्लाह के बंदों की मदद और नुसरत भी हमने किया है। और आप अल्लाह वालों के सामने उनके तज़किरों में उनकी महफिलों में जाना हमारा बंद हो गया है। हम ये तसव्वुर में ला लिए कि नहीं बस जो भी है हमारे पास है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आज गूगल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, बस उसके फारिगीन बहुत है, हम भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फारिग हो गए हैं, जो भी होना है एआई से सवाल कर लेंगे, जवाब आ जाएगा, बस हम बड़े आलिम बन गए। ये धोखा है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये हमको शैतानी वसवसों में ले जाने वाला अमल है। अल्लाह वालों से ताल्लुक जोड़िए, उनसे पूछिए। कुरान के अंदर क्या फरमाया गया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। फिर दूसरे जो है आयतों के अंदर फरमाया गया कि वदक्किर, कि तुम पूछते क्यों नहीं हो, लिमा तअलमून। और ये भी जो है आयतों के अंदर फरमाया गया ऐ लोगों अगर कोई चीज फसअलू अहल ज़िक्र, कुरान के अंदर फरमाया गया फसअलू, सारा यसअलू के माने आते सवाल करो, पूछो, कोई चीज मालूम नहीं है तो अहले जिक्र के मुताल्लिक क्या कहा गया? वो लोग जो इल्म दीन रखने वाले, वो लोग जो इल्म अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जो इल्म रखने वाले हैं, उनको अहले जिक्र का लक़ब दिया गया। कहा गया फसअलू अहले जिक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अगर तुम कोई चीज दीन की बात नहीं जानते हो
تو شرماؤ مت، اللہ کے بندوں کے پاس جاؤ، اللہ والوں کے پاس جاؤ، جا کر پوچھو۔ اگر آپ کو اللہ نے علم پڑھنے کی صلاحیت دی ہے تو آپ خود کھولو، آپ خود نکالو، قرآن کی تفسیر نکالو، حدیث پاک کی حدیث نکالو، فقہ اگر آپ جانتے ہیں تو فقہ کے اندر وہ مسئلہ نکالو، پھر نکالنے کے بعد کسی اللہ والے سے پوچھو کہ میں نے یہ پڑھا ہے، اگر میں یہ عمل کر سکتا ہوں تو بتا دیجئے۔ وہ اللہ والے آپ کو بتائیں گے، نہیں اس جیسا یہ عمل بھی ہے، یہ عمل بھی ہے، یہ عمل بھی ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق یہ عمل اگر آپ کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، دو طرح کا اجر یہ پوچھنے پہ عمل کرنے والے کو ملے گا، ایک عمل کرنے کی وجہ سے ملے گا، دوسرا اس مسئلے کو ڈھونڈ کر تلاش کرنے کے لیے اللہ اس کے اوپر بھی اجر ہم کو عطا فرمائے گا۔ آج ایسے ہی جو ہے نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے میسیجز ویڈیوز آ جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، بس اسی پہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہمارے بھولے بھالے نوجوان ساتھی ہیں، بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو نعوذ باللہ ایسے خرافات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بچے خدا اللہ کے بہر کے میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ جو ربیع الاول کا مہینہ بڑا عظیم الشان مہینہ، بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس مہینے میں ہم سے کیا عمل ہو رہا ہے؟ ہم پوری دنیا کے سامنے کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا ایک دن میلاد منانے سے کیا ہمارا کام ختم ہو جائے گا؟ کیا ایک دن جو ہے ہم جو ہے محفلیں سجا لیں گے، گلی سجا لیں گے، گھر سجا لیں گے، اپنے جو ہے گلی کوچوں کو سجا لیں گے تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ دوسرے دن آپ دیکھ لیجئے 8 دن کے اندر وہ ربینیں، وہ محفلیں اور وہ جھنڈے، وہ نہ جانے کیسے کیسے چیزیں، جس پہ خانہ کعبہ کی تفسیر، جس پہ مدینہ المنورہ کی تصویر اور جس کے اوپر کلمے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، عاشق رسول کے تذکرے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے بلدیہ والے آتے ہیں، کھینچتے ہیں، کبھی نالی میں نظر آتا ہے، کبھی کچرے دان میں نظر آتا ہے۔ اس کے کون ہے توہین کرنے والے؟ ہم خود اس کے ذمہ دار۔ آپ جو بچے لگا رہے ہیں ان سے وعدہ لیجئے، آپ وعدہ کریے کہ یہ لگانا ہے تو نکالنے کی بھی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اب دیکھیے کون تیار ہوتا ہے۔ لگانا بڑا کمال ہے، نکالنا اس سے بڑا کمال۔ بلدیہ والے تو اجازت نہیں دیتے ہمیشہ لگانے کے لیے، پھر اس کے بعد اور ایک عید، پھر جو ہے ہمارے برادران وطنوں کی پھر اور ایک عید آنے والی ہے، وہ فوری جو ہے اپنے ہاتھ میں جو ہے چھری اور خینچیاں لاتے ہیں، کٹ کے پھینک دیتے ہیں، پھر وہ لوگ اپنا جو ہے جھنڈا لگانا شروع کر، اس میں آپس میں جو ہے پھر جو ہے ایک دوسرے میں تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ اگر چاہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، حدیث پاک کے اندر قرآن کی آیتوں میں فرمایا گیا اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ آپ جو ہے ایک ایسا اصول بنا لیجئے کہ ہماری مسجد میں ہر ہفتہ فلاں دن میں ایک دن غربا مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا۔ یہ مسجد جو ہے صرف ایک دن اور جمعہ پڑھنے کا مرکز نہیں ہے، یہ مسجد تو پورے عالم کے لیے مرکز بنانا ہے۔ یہاں سے آپ پورے لوگ جمع ہو جائیں، اپنی اپنی طرف سے 1,000 روپے مسجد میں جمع کریے، جمع کرنے کے بعد اب اس کے بعد آپ بتلائیے ہم فلاحی کام کرنے والے ہیں، پھر آئیے بیواؤں کو بلائیں گے، روزانہ ہر مہینہ ان کو ایک مہینہ وظیفہ مسجدوں سے جاری کریں گے، پھر آپ جو ہے یتیموں کو بلائیں گے، پھر یہاں سے ان کو پڑھنے کا انتظام کریں گے، پھر ان کو کھانے کا انتظام کریں گے، ان کے لیے ان کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ اگر رکھیں گے۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات آتی ہے جو اللہ کا بندہ جو ہے یتیم کے سر کے اوپر شفقت سے ہاتھ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اس سے بڑا صدقہ جاریہ کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ جب اس کو پہنائیں گے، کھلائیں گے تو اللہ اور کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ مسجدیں ہماری مرکز بنائے خدا را اللہ کے واسطے۔ آج عالم یہ ہو گیا کہ مسجدوں کی چیزوں کو چوری کرنے کے غرض کی وجہ سے مسجدوں کو بند کر دیا جا رہا ہے، ورنہ مسجدیں تو 24 گھنٹے کھلے رکھنے کی چیز ہے، یہ اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے کی چیز ہے۔ آج مسجد اگر کھلی رہتی ہے نل چوری ہو جاتے ہیں، مسجد سے لائٹ چوری ہو جاتی ہے، مسجد سے گھڑی چوری ہو جاتی ہے، مسجد سے مائک چوری ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کے گھر 24 گھنٹے کھلے رہیں، جس کو بھی ضرورت ہے آئے سجدہ کرے، اللہ اللہ کرنے والے بنے، پھر دیکھ لینا زندگیوں کے نظام کیسے ہو جاتے ہیں۔ آج مسجدوں کو قفل ڈالنا پڑ رہا ہے۔ اگر اس کے اندر ایکٹیویٹیز ہوتے رہیں گے مسجدیں کہاں بند ہوں گے؟ محلے کی ہر مسجد کو اپنا مرکز بنا لیجیے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنا بڑا طوفان سیلاب ہمارے یہاں سے 140 کلومیٹر کاماریڈی ہے، میدک ہے، سرسلہ ہے، آپ دیکھ لیجئے وہاں کیسے حالات پیدا ہو گئے۔
ہر گھر کے اندر کیچڑ، ہر مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، گلیوں کے اندر، نہ جانے آدھے آدھے گھروں سے زیادہ ایک ایک فلور تک پانی جمع ہو گیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی رہے گی. اس پہ کون آگے بڑھنا ہے؟ ہم کو آگے بڑھنا ہے. ہمارے مال کو جمع کر کر کے رکھیں گے. فرمایا گا یحسب ان مالہ اخلدا، اے اللہ کے بندو تم یہ سمجھ رہے ہو یہ جو مال جمع کر کر کے رکھ رہے ہو کیا ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا؟ نہیں، آنن فانن میں سیلاب آ گیا اور پنجاب میں آ گئے. آپ دیکھ لیجئے لوگ جب جو ہے اپنے گھروں سے یا پھر سامان ہٹانے لگے تو لوگوں کو بریف کیس ملے، اس کے اندر جو ہے بڑے نوٹوں کے جو ہے کٹے ملنا شروع ہو گئے. اب آپ بتلائیے وہ نوٹ کس کی ہوگی، وہ پیسہ کس کا ہوگا؟ بعض لوگوں کے زیورات ملے، بعض لوگ مر گئے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے گلوں میں زیورات ہے، جیب میں سے موبائل آئی فون 16 میکس پرو، نہ جانے کیسے کیسے موبائل ہے. آنن فانن میں میرے محترم بزرگوں دوستوں سیلاب آئے گا اور ہماری پوری دنیا کو ختم کر کے چلا جائے گا. تو کس دنیا کے لیے ہم آج جو ہے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں؟ وہ چیز کس کے لیے کام آئے؟ یہ خیر کے کام ہمارے ساتھ آنے والے ہیں. ہمارے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آگے ہم بھیجے ہیں اپنے لیے، وہ ہمارے لیے کام آنے والے. جیسے ہی ہم دنیا میں رہے، جیسا ہی ہم جو ہے زمین کے نیچے چلے گئے، سب سے پہلے ابھی ہماری سانس نکل جاتی ہے تو ہمارا نام چھین لیا جاتا ہے. ہم کو ہمارے نام سے نہیں پکارا جائے گا. یہ باڈی کو ہٹاؤ، کیا کہا جائے گا؟ یہ باڈی کو ہٹاؤ، یہ جنازے کو سرکاؤ. اور لوگ یہ اس بات کے اندر مبتلا ہیں کہ فلاں کام کر لوں گا تو سیٹ ہو جاؤں گا، فلاں یہ عمل کر لوں گا تو سیٹ ہو جاؤں گا، فلاں یہ کروں گا وہ کروں گا تو سیٹ ہو جاؤں گا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، زندگی کا خلاصہ بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. آخری میں سب سے زیادہ جو آدمی خبر میں اٹھے گا اس کو کہا جائے گا کہ تھوڑا سا گردن کو سیدھے طرف سیٹ کر دو. بس یہ ہماری زندگی کا خلاصہ. گردن ہماری قبلے کی طرف سیٹ ہو جائے گی، وہاں تک سیٹ ہونے میں آج ہم لگے ہوئے ہیں. کیا کیا سیٹ کریں گے میرے محترم بزرگوں دوستوں؟ سیٹ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، محنت کرنا ہماری ذمہ داری. اور یہ دنیا کے لیے ہم کیا سیٹ ہونا چاہتے ہیں؟ آخرت کے لیے سیٹ ہو جائیں. تو فرمایا گیا سیٹ ہونے 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 پہ ہماری عمر گزر جائے گی، ہماری جو ہے پوری زندگی تباہ ہو رہی ہے. ہم اللہ کے لیے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم نے کیا کیا کام کیے ہیں، یہ آج غور کریں. یہ آج کا میرا یہی پیغام ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی، ہم اپنے نبی کو اپنا عزیز بنائیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا گیا اس دین کو اپنے حرص کے طرح جو ہے اس دین کو اپنا لیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مہینہ ہے، میں نے جو تذکرے آپ کے سامنے کیے ہیں، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک گھر تک یہ پیغام کو پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت الفت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. مرتے دم تک دین اسلام کی محنتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین.